السلام علیکم۔ یہ جو ویڈیو میں آج لے کر آئی ہوں اس میں طارق مسعود صاحب اور شیخ محمد صدیق صاحب آپس میں مناظرہ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مان لو ایک طرف ہمارے جو مفتی صاحب دیوبندی ہیں اور شیخ محمد صدیق صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ایک الگ پوائنٹ ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے مان لو کوئی اگر انسان، کوئی عامی انسان کسی سے اگر کچھ سوال کرتا ہے اسلام سے ریلیٹڈ یا پھر حلال حرام کا لے کر، تو اگر سامنے والا ان کو جواب دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ان کا ماننا وہ اندھی تقلید کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے اس میں کہ مان لو کوئی اگر مفتی ہے، اوکے، اور سامنے والا جانتا ہے کہ ان کا بہت نالج ہے، تو اس میں وہ اگر وہ جا کر ان سے اگر پوچھتا ہے کوئی مسئلہ اور مفتی صاحب بنا کسی دلیل کا جو جواب دیتے ہیں اور وہ انسان اس کو سچ مان کر پھر وہاں سے چلا جاتا ہے، تو کیا یہ اندھی تقلید ہوئی؟ کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ مفتی صاحب ہے اور ان کو بہت نالج ہے، تو ہر وقت وہ دلیل نہیں مانگے گا، ٹھیک ہے، اس چیز کا لے کر۔ تو یہ دونوں کا آپس میں بہت اچھے طریقے سے باتیں ہوئی ہیں، آپ ایک بار دیکھو اس ویڈیو کو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی، اوکے۔ ویڈیو کو پر لاسٹ تک دیکھنا، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اوکے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ السلام علیکم۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قادیانی بھی فتویٰ دیتا ہے، اس کا فتویٰ کسی کام کا نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو الحمدللہ بصیرت ہے، الحمدللہ ہمارے لوگوں کو ہے، لیکن ایک مثال کی بات ہے، روافظ بھی فتویٰ تو سب دے رہے ہیں، ہندو بنیے تک فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، ان کا پنڈت جیسے بولتا ہے لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام کا کیا قصور؟ عوام تو نہیں نا کوئی علماء ہوتے، ان کو کہاں سنسکرت آ رہی ہوتی ہے؟ میں حضرت یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ واجب ہے، اگر عقیدے پر تقلید، مطلب عقیدے پر وہ تقلید کرے، عقیدے پر اگر وہ سوال کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دلیل مانگے، مفتی صاحب سے بھی لازم ہے کہ حضرت اس کی دلیل دو مجھے آپ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اجتہادی اس کی آپ دلیل دیں تو آپ کہتے ہیں عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ بات یہ تھی اصل میں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں، واجب ہے دلیل مانگنا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ جی میں مفتی صاحب میری بات سوال مکمل ہو جائے، میں نے عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو یہ تو دلیل سے ثابت عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اصول قسم کی بحث نہیں ہے، بالکل یہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی تو یہ آپ مجھ سے عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے تو کس دلیل سے جائز نہیں ہے حضرت؟ بتائیے نا۔ میں نے ایک بات شروع کی دلیل کہ تقلید حرام ہے، میں نے کہا تابعین نے صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے تقلید، میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں کہ تقلید ثابت نہیں ہے تو آپ مجھ سے دلیل مانگتے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، تو آپ بھی دلیل دیں نا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اس کی عقلی دلیل ہے، سب آپ سے بھی بڑی دلیل دیں کہ اگر عقیدے میں تقلید جائز ہوتی تو مشرکین جو اپنے باپ دادا کی شرک کے معاملے میں تقلید کر رہے ہوتے، قرآن ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان پر دلیل لے کر آؤ جو یہ شرک کر رہے ہیں نا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اس میں باپ دادا کو فالو کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کی دلیل لے کر آؤ کہ یہ بتوں کو تم نے کیوں معبود بنا رکھا ہے۔ اجتہادی مسائل میں کافی ہے۔ اجتہادی مسائل میں دیکھیں تقلید ہوتی کن چیزوں میں؟ عقیدے میں قرآن اور سنت نے عقیدے کے باب کو اتنا واضح کر دیا، مجھے تک پورا نہ بات مکمل کروں آپ خاموش ہیں۔ قرآن و سنت نے بیسک عقائد کے باب کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اس میں آپ عالم کو پرکھنے کے لیے بھی دلیل دیکھو گے کہ یہ عالم صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، آواز آئے گی کہ عالم کو پرکھنے کے لیے بھی، ورنہ تو قادیانی بھی صحیح ہو جائیں گے اور ہر ایک صحیح ہو جائے گا نا۔ تو پہلے یہ عقیدہ بھی اس کا درست ہے یا نہیں، اس کو قرآن و سنت نے، بلکہ یہ تو قرآن غیر مسلموں کے خلاف بھی حجت ہے، جو علماء کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھو برہانکم، جو اپنے شرک ہے اور جو تم آخرت کا انکار کرتے ہو ان پر دلائل لے کر آؤ۔ ابھی میری طرف توجہ رکھیں آپ۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مسائل کا، عقیدے کی بات تو مکمل، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مسائل کا۔ مسائل کے باب میں وہ مسائل جو اجماعی ہیں، جن کو قرآن و سنت نے اتنی وضاحت سے بیان کر دیا کہ اس میں اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا، ان میں بھی کسی امام کو، کسی صحابی کو، کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، نمازوں کی رکعتیں ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، یہ سارے موٹے موٹے اسلام کے بیسک مسائل ہیں، ان میں کوئی نہ کسی کے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، اس لیے کہ حدیث ادھر بھی ہے اور حدیث ادھر بھی ہے، اور ادھر بھی قرآن کی آیت ہے تو اس کے اپوزٹ دوسری حدیث ملے گی ہمیں، اس میں ایک عامی آدمی کنفیوز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس کے پاس ضروری ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو، قرآن و سنت کا اتنا گہرا مطالعہ ہو کہ ایک ایک حدیث کی سند کی بھی اس کو تحقیق ہو، اور ایک ایک حدیث کا مفہوم بھی اس کے سامنے واضح ہو، ترجمہ بھی کتابوں سے نہ پڑھتا ہو، خود عربی اتنی جانتا ہو۔ اس پوری تفصیل کے بعد اللہ نے اس کو فہم و فراست بھی دی ہو، قرآن و سنت سے مسائل کے اخذ کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہو۔ تو کسی کے اندر اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ براہ راست مسائل نکال سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کسی دوسرے کی تقلید حرام ہے، لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے
اس کے پاس نہ تو خود یہ صلاحیت ہے کہ براہ راست قرآن سے مسائل نکال سکتا ہے، نہ وہ خود یہ صلاحیت ہے، تو اب وہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دے. لیکن جس کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے اس کو پہلے پرکھے گا. ایسے نہیں کہ کسی کے بھی پیچھے چالا شروع، جیسے تابعین نے صحابہ کو پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا، بعد والے لوگوں نے چاروں اماموں پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا، کیونکہ پوری امت نے ان پر اعتماد کیا. تو یہ عمل آپ اس کو بتائیں کہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کی بات توجہ سے مائک دے دیجیے، بیچ میں رکھ لیتے ہیں، دونوں کی آواز آتی ہے. تو دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عقائد میں تکلیف جائز نہیں ہے، عقائد واضح ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ فرعی کی مثال دے رہے ہیں کہ فروع میں واجب ہے، مجھے اس کی دلیل دیتے ہیں آپ فروع میں واجب ہے، عقائد میں جائز نہیں ہے. ایک منٹ میری بات تو سن لیں پلیز. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 حدیث ہیں اس کو تحقیق نہیں ہے، مثال کے طور پہ 2 حدیث ہیں اس کو اتنی تحقیق ہی نہیں ہے، ایک ایک راوی کا پتہ ہونا چاہیے. عقیدہ زیادہ اہم ہے، عقیدہ زیادہ اہم ہے تو مسائل عقائد میں بھی اختلافی مسائل موجود ہے، حتیٰ کہ ختم نبوت بھی تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا. لیکن اسی طرح علم غیب کا مسئلہ ہے، اسی طرح نور و بشر کا اور بہت سارے مسائل ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیث ہیں، مثال کے طور پہ 2 حدیث ہیں، 2 حدیث ہیں ایک مسئلے پر. عام مثال میں رفع الدین کی نہیں دوں گا چونکہ آپ نے اپنی وائس میں کہا تھا کہ وہ رفع الدین کی بحث چھیڑ دے گا، میں نہیں چھیڑ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیثیں، 2 حدیثیں اور ایک ضعیف ایک نہیں. مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے، فرعی نوعیت کا ہے، کفر اسلام کا نہیں ہے. یار یہ رفع الدین، فاتحہ خلف الامام، یہ کفر اسلام کے مسائل تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا یہ کفر اسلام کے مسائل. تو اگر اس کو وہ حدیث ملتی ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ مطلب اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو کیا وہ اس غلطی کی وجہ سے اجتہادی مسئلہ ہے، فرعی مسئلہ ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چلو میں اس کو فالو کرتا ہوں، حالانکہ وہ ہے حنفی، چلیں حنفی کو بھی چھوڑ دے وہ شافعی ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے میرے مذہب میں لیکن یہ حدیث ایسے، وہ حدیث پہ اگر عمل کر لیتا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ایک عامی آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیونکہ اس کا اپنا فیصلہ اس کے بارے میں یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فیصلہ اس کا اپنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا، یہ صلاحیت عطا نہیں فرمائی ہے. لہذا اس کو ایسے موقع پہ کسی عالم پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور وہ حدیث کو صحیح ہے ضعیف کہنے میں بھی تو عالم پر اعتماد کر رہے ہیں نا. سے بات کریں، میں آپ کی بات سمجھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. میں یہ تو میں بات مان رہا ہوں، صلاحیت تو اس عقیدے میں بھی نہیں ہے. عقیدے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تقلید حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے. جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے الفاظ میں کہ عقائد کے مسئلے پہ جس کی تقلید کرنا ہے. چلیں وہ سمجھ گیا، ہمیں اب آگے چلیں نا. ٹھیک ہے مولانا سرفراز صفدر صاحب کو لے کے بیٹھ گئے آپ، آگے چلیں. ایک منٹ سوال کریں، ایک منٹ. تو مفتی صاحب ہیں، خیال رکھیں. دیکھیں حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقائد میں تو مطلب عقائد میں اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ عقائد میں بھی تو اختلاف ہے، دلائل کا بھی اختلاف ہے، نصوص کا بھی اختلاف ہے. بات اختلاف سے مجتہدین کا اختلاف مراد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی قادیانی اٹھ کے اختلاف، اس کو ہم اختلافی مسئلہ نہیں کہتے. مجتہدین اور جو صحابہ میں جو اہل علم صحابہ تھے ان کے اختلاف کو ہم اختلافی مسئلہ کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ. یہ اختلافی مسائل مطلب نہیں، جب ہم کہتے ہیں نا یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پکوڑے والے نے اختلاف کیا، تو پکوڑے والے کی بات نہیں کر رہا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے مجتہدین نے اختلاف کیا ہے یا قادیانی نے اختلاف کو ہم نہیں اس کو اختلاف کو اختلاف نہیں کہتے. میری بات سنیے گا، دیکھیے یہ جو جیسے عقیدہ علم غیب کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک خلق کثیر ہے جو کہتی ہے کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و یکون کا علم تھا. تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، جمی تو نہیں تھا، ما کان و یکون تو ہو سکتا ہے لیکن جمی نہیں تھا. تو اب یہ تو مسئلہ ایک عامی کو کیا پتہ کہ جمی ما کان و یکون اور جمی کے بغیر ما کان و یکون میں کیا مسئلہ ہے، ما کان و یکون ہے کیا، ما کان و یکون ہے کیا، ایک عامی کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، وہ ایک قادری صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمی ما کان و یکون کا علم تھا اور وہ اس میں غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، وہ گناہ گار ہوگا. لیکن اگر وہ اجتہادی مسئلے میں اگر وہ پوچھ لیتا ہے مفتی صاحب سے اور مفتی صاحب اس کو غلط جواب دے دیتے ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اگر اس کو پتہ ہے کہ غلط جواب ہے تو پھر تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور عقیدے میں اگر اس کو پتہ نہ ہو تو عقیدے میں تو اس پر تحقیق لازم تھی تو اس کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. پکوڑے والا کیوں نہیں ہے صلاحیت؟ عقیدے میں اللہ نے ہر ایک میں یہ صلاحیت رکھی ہے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا پکوڑے والا عقیدہ. کیسے پتہ چلائے گا؟ بالکل پتہ چلے گا، ورنہ تبھی تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. میری بات تو کہ تمہیں جو ہے نا پکوڑے والے کو بات بھی پتہ چلے گا کیا کہ اللہ ایک ہوتا ہے. یہ دلائل تو دو اور چار کی طرح واضح ہیں. حضرت آپ جذباتی ہو. پکوڑے والے کو پتہ ہے کہ نص قطعی کیا ہے اور محتمل کیا ہے.
اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تو ایک دو ہے، یہ عقلی دلیل ہے، یہ علم غیب عقیدے کا اس مسئلہ کو نہیں پتا ہے آپ کہ کے یہ نزدیک۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی آخری نبی ہے، مفتی صاحب، ٹھیک ہے نا، مفتی صاحب، علم غیب عقیدے کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ بالکل عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہاں، تو ایک پکوڑے والے کو کیا پتا کہ جمی ماں کے ملک ان کی جو روایت پیش کی جا رئی ہے وہ ضعیف ہے، پکوڑے والے کو جمی وما کانا وما یکونو کی اصطلاح معلوم نہیں، لیکن وہ اگر وہ کہتا ہے کہ نبی کو ماضی کا بھی علم، مستقبل کا بھی علم، حال کا بھی، ہر چیز کا علم ہے، تو وہ اس یہ کے سامنے آیات رکھی جاتی ہیں، علماء ان کی اس آیات پر لازم ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ دوسری طرف کی آیتیں کون سی ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ تو قرآن نے اتنی واضح بیان کیا ہے کہ ایک آیت اس کے سامنے آ شیخ جائے گی۔ اجتہادی مسائل میں اگر وہ تحقیق کر لے تو کیا یہ ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے؟ اجتہادی مسائل میں وہ تحقیق کرنا اس کے لیے ناجائز نہیں ہے، لیکن میں جائز کہتا ہے ہوں، ارے بات تو سنیں نا پوری کمپلیٹ ہو، جب مجتہدین کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا، یہ اختلاف اس کی علامت ہے کہ اس میں دلائل اتنے آسان نہیں ہیں، اتنے آسان ہوتے تو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کا اس مسئلے میں اختلاف نہ ہوتا، تو مجتہدین کا اس اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پکوڑے والا بھی اس کو حل کر لے گا بیٹھ کے، یہ ہے اصل بات، جبکہ عقیدے کا مسئلہ واضح ہے، تو مجتہدین کا اختلاف ہونا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حدیث صحیح ایک ضعیف ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، ایسے موقع پہ صحیح حدیث کو لیا جائے گا، لیکن دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، ایک مجتہد ایک حدیث کا ایک مفہوم لے رہا ہے، دوسرا مجتہد اس حدیث کا دوسرا مفہوم لے رہا ہے، اس میں عامی آدمی کے پاس اسلم راستہ یہ ہے کہ وہ ایک کو فالو کرے اور دوسرے پر تان و تشریح نہ کرے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا، اس نے مجھے کہا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا ابا راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ابا راضی نہیں ہے، لاہور سے فون آیا میرے پاس، تو کیا میرے لیے یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اہل حدیث ہوں لیکن میں مسلک کو فالو نہیں کرتا، مجھے دلیل سے جواب چاہیے۔ میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا آج تک آپ اہل حدیث سے مسئلے پوچھتے رہے ہیں، دلیل آپ ان سے پوچھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج آپ حنفی عالم سے کیوں پوچھ رہے ہیں دلیل؟ تو اس نے کہا دیکھیں اس بحث کو چھوڑیں آپ، میں جو ہے نا میں دلیل سے بات کرتا ہوں، تو آپ جو ہے نا دلیل بتائیں کہ بغیر باپ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا میرے پاس بہت دلائل ہیں لیکن میں آپ کو نہیں دوں گا، اس لیے نہیں دوں گا کہ دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے، ایک مسلک کو فالو کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ جب ابو حنیفہ نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے تو دلیل ابو حنیفہ کے پاس بھی ہے، جب امام شافعی نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے تو دلیل ان کے پاس بھی ہے، دونوں کے پاس دلیل ہے، لیکن اس دلیل کی تطبیق میں دونوں ائمہ سے تطبیق نہیں ہو سکی کہ ایک رائے پہ جمع ہو جائیں، جب دونوں اماموں سے نہیں ہو سکا یہ کام، کیونکہ اتنا تعارض ہے، ایک کو ایک بات صحیح لگتی ہے دوسرے کو دوسری بات صحیح لگتی ہے، بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے نہیں ہوئی نا کمپلیٹ، تو جب ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایسے موقع پہ ایک عامی آدمی کے لیے اہون یہ ہے کہ وہ ایک کی رائے کو فالو کرے، چاہے اس کے اگینسٹ جا رہی ہو چاہے اس کے حق میں جا رہی ہو۔ اگر عوام کو آپ اجازت دے دیں گے پینترے بدلنے کی تو وہ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کو فالو کریں گے، علماء کو اجازت ہے پینترے بدلنے کی، اور مفتی صاحب ایسے معاملے میں علماء کو اجازت ہے کہ وہ پینترے بدلے، علماء کو دلیل کی، وہ عالم جو اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مجتہد ہوں، اس کو پینترا بدلنے کی اجازت ہے۔ مطلب مجتہد کب تک رہے آپ کے خیال سے؟ جب اس کو قرآن و سنت پر بھرپور عبور حاصل ہو جائے اور وہی سمجھتا ہو، جو مشہور مجتہد ائمہ ہیں ان کے بعد بھی مجتہد ابھی یہ 14ویں 15ویں صدی میں 13ویں صدی میں بھی عقلاً ممکن ہے، آ سکتا ہے، لیکن ہیں ہوئے، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، نہ یہ میری بحث ہے، میں کیا کروں گا اگر ہے بھی تو میں نے کیا کرنا، نہیں، اچھا ٹھیک ہے، بلاوا میری بات اجتہاد سنیے گا، میری بات کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو جو بھی پیدا ہوگا وہ نہ کرے کسی کی تقلید۔ حضرت میری بات تو سنیں، آپ مثال پیش کر رہے ہیں نا کہ ایک امام کو فالو کرنا ہوگا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حمام سے غسل فرمایا، یہ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے، آپ چاہیں گے تو میں بھی شو کر سکتا ہوں، کتاب گاڑی میں رکھی ہوئی ہے۔ مجھے اس کا جواب دیں جو اہل حدیث عالم کا میں نے کہا کہ یہ اگر ہم اس کو پابند نہ کریں تو پینترے بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ تو میں ایک طلاق جب دی جائے نا، ایک طلاق پابند کس دلیل سے کریں گے آپ؟ اس دلیل سے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، شہوت پرستی کے ہر دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہوتی، تو شہوت پرستی قرآن و حدیث سے نہیں رک سکتی کہ اسے پابند کر دیں کہ آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کو فالو کرو، لیکن اختلافی مسئلے میں چونکہ دونوں طرف دلیل ہیں، اس کو فالو کرو گے تو بھی قرآن و حدیث کو فالو کرنا کہلائے گا، اس کو فالو کرو گے تو بھی۔ اگر ہم سن ہی نہیں رہے نا آپ بات میری، جب اس کو بے لگام چھوڑ دیں گے آپ میری بات ہی نہیں تو وہ شہوت پرستی کا راستہ اختیار کرے گا، اور قرآن اس شہوت پرستی کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں قرآن سے مثال دیتا ہوں، میں اس کی ایک منٹ صبر کیجیے نا، میری بات تو سنیے۔ کیوں میں آپ کیوں نہیں سن رہے میری بات؟ مجھے تو آپ بولنے ہی نہیں دے رہے مجھے، جب سے آپ گھنٹے سے تو آپ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے حضرت، آپ جب یہ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں کوئی پابندی نہیں، مجھ پہ پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، مجھ پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، مفتی طارق مسعود پر پابندی نہیں ہے، بھائی میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں نا حضرت، میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں، آپ مجھے اینڈ تک بولنے دیتے ہیں؟ میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں، جس گورنمنٹ میں آپ رہتے ہیں، میں انڈین گورنمنٹ کا نہیں ہوں بھائی۔ بول کے مکمل خاموش ہو جائے نا
پھر مجھے بولیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹائم دیں. آپ ٹھیک ہے, جب اینڈ ہو جائے نا آپ کا, پھر جب میں بولوں گا تو آپ نے درمیان میں حرف نہیں بولنا. ٹائم طے کر لیتے ہیں پھر 5 منٹ کا. آپ 10 منٹ بولیں. نہیں 5 منٹ رکھ لیتے ہیں نا. آپ 10 منٹ بولیں. جی بات یہ ہے کہ اس وقت جو اکرم بھائی بیٹھے ہیں نا, ہاں اکرم بھائی سے ٹائم دیا تھا مفتی صاحب کا, ہم نے مفتی صاحب ٹائم دیا تھا بات کرنے کے لیے. جی تو میں بنیادی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو یہاں پر جو محفل نشست ہوئی تھی نا, دیکھو 11:30 بج گئے, 10 بجے بات شروع ہوئی ہے. بات کسی نتیجے پہ میری عقل کے حساب سے اس وجہ سے نہیں پہنچ رہی کہ مفتی صاحب نے ہمارے کو ٹائم دیا تھا کہ بھائی آج مناظرہ نہیں ہوگا, آج صرف ہمارے جو تقلید کے اوپر جو وضاحت ہے, ڈیفینیشن ہے, اس کے اوپر بات ہوگی, لکھت پڑھت ہوگی, پھر ہم اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر مناظرہ کریں گے. جو ہی بات تو یہ مناظرہ نہیں ہو رہا, بات سے بات نکلی ہے. بات سے بات وہی میں پوری کر رہا ہوں. اب دیکھو 11:30 ہوئے جی بات کسی نتیجے, ابھی کبھی بات کسی موضوع پہ جا رہی ہے, کبھی کسی میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں, مفتی صاحب بات کر رہے ہیں, بات کسی مقصد پر نہیں پہنچ پا رہی. اب اس کی وجہ یہ دیکھو 11:30 بھی ہوگا, 1:30, 2, 2:30 بھی بج جائیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آج بیٹھے تھے یہاں پر کہ بھائی آپ تقلید کی ڈیفینیشن پیش کریں کہ آپ ڈیفینیشن دیکھیں دانش بھائی پیش ہو چکی. میں نے اپنا موقف بھی بتا دیا کہ ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں نا تقلید, میں سے بھی تو حضرت نے اپنا موقف ہی نہیں بتایا. حضرت میں اگلا سا بندہ بات کرو, بات تو سن لیں نا حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے ہمارے سے بات کی تھی کہ بھائی آج اہل حدیث علماء جو بھی آئیں گے ان سے یہ بات ہوگی بھائی آپ تقلید کی ڈیفینیشن لکھ کے دیں گے, اس کے اوپر وضاحت کے اوپر ہم تحریری طور پہ لکھ کے دیں گے. اس کے بعد اگلی بات ہوئی تھی تقلید پہ بات ہوگی, پہلے آپ سے یہ بات ہوئی تھی نا. چلیں آپ ان کو بولنے دیں, آپ بات کمپلیٹ کریں. یہ جو میں بات ہے نا میں کرتا ہوں اپنے الفاظ میں, ذرا آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ مطالبہ کیا تھا, یہ مجھے دے دیں ذرا مائک اگر لے لیں, کوئی بات نہیں حضرت. میں نے صرف یہ مطالبہ کیا تھا, آج کوئی بحث نہیں ہوگی. آج میں سمجھوں گا کہ آپ کا دعویٰ تقلید کے بارے میں ہے کیا. یہ ہمارا پہلے سے بات طے ہوئی تھی کہ آج میں سمجھوں گا کہ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں جو انتہائی قابل احترام ہے, اور صدیق رضا صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, کہ یہ تقلید کے بارے میں ان کا موقف ہے کیا. اور میری آواز اگر تیز ہوئی تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ بات کو شیطول دیا جا رہا ہے, میری غلطی ہوگی. بہرحال ہم چلتے ہیں آگے. تو آج جو یہ مجلس میں طے ہوا تھا, یہ ہوا تھا کہ آپ تقلید کو ڈیفائن کریں گے کہ تقلید آپ کی نظر میں ہے کیا. کیونکہ آپ ایک معنی بیان کر رہے ہیں, میں دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں, تو دونوں کا دعویٰ ہی سیم نہیں ہے, تو وہ مرغے جیسی مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے نا صحیح ہے نا, کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بحث کس چیز پہ کر رہے ہیں. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں ایک دفعہ کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, تو ہمارے کوئی اجنبی شخص آیا ملنے کے لیے, تو اندھیرا تھا, نہ میں ان کو پہچانا نہ وہ مجھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کون, انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں. میں نے کہا میں بھی فلاں علاقے میں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کیا کرتے ہیں, کس مدرسے میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس مدرسے میں. انہوں نے کہا میں بھی اس مدرسے میں. اور میں نے کہا کہ آپ کا آفس کہاں ہے. انہوں نے کہا وہاں ہے. میں نے کہا میرا بھی وہاں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے ہی کلاس فیلو تھے اور دونوں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو تقلید کا کوئی ایسا مفہوم اگر آپ پیش کر رہے ہیں کہ جس میں میرا آپ سے اختلاف ہی نہیں ہے, صرف لفظی اختلاف چل رہا ہے نا, کہ آپ اس کو اتباع کا نام دے رہے ہیں, میں اس کو تقلید کا نام دے رہا ہوں, تو گھوم پھر کے رزلٹ وہی نکل رہا ہے, تو پھر ہماری بحث ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کہ آپ اس کو ہاں کہ جو یہ اختلافی لفظی ہے, تو پھر اس پہ بحث کس بات کی. سنیں میری بات نا, تو اب کمپلیٹ کرنے دیں. تو میں نے تو یہ نشست آج آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ آنا چاہتے تھے, میں نے کہا آئیں آپ, ہم بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ اختلاف ہے کیا. تو دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اختلاف چلتا ہے. تو پہلے میں نے پوچھا کہ تقلید کی ڈیفینیشن کیا. آپ نے کہا بغیر دلیل کسی بات کو ماننا. تو میں نے کہا یہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ حرام ہے, تو بہت سے تابعین نے صحابہ کی بات کو بغیر دلیل کے فالو کیا ہے, تو اس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جواب نہیں ملا ابھی تک, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں داخل ہے. تو صحابہ کو تابعین کو قرآن نے عوام کو حکم دیا کہ تمہیں اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو میں نے کہا تابعی کو علم نہیں تھا, انہوں نے اہل علم سے پوچھا اور دلیل نہیں مانگی, تو بغیر دلیل کے انہوں نے پوچھا, اور ظاہر ہے پوچھا فالو کرنے کے لیے نا, تو اس کو فالو بھی کیا. تو وہ بغیر دلیل کے فالو تو ہو گیا نا. جب بغیر دلیل کو فالو ہو گیا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل بھی جائز نہیں ہے, تقلید ہے یہ. تو آپ کہیں کہ یہ وہ والی تقلید نہیں ہے جس کو ناجائز کہتے ہیں, یہ جائز والی تقلید ہے, یا تو آپ یوں کہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کہیں گے ہم بھی یہ والی کو جائز کہتے ہیں, ہم بھی یہ والی کو جائز کہتے ہیں, وہ والی کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اگینسٹ آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں. تو بات پھر میں بتا دوں کہ تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے, یعنی بغیر دلیل کے. اور پہلی بات یہ کہ تقلید عامی کی نہیں ہوتی, اس مجتہد کی ہوتی ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, جس کو پوری امت مانتی ہے کہ بھائی یہ قرآن و سنت کا علم ہم سے زیادہ رکھتے تھے, اور ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا. اور اس ان کے مجتہد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امت کی گواہی, کیونکہ اجماع امت ہے نا. جیسے اس قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا؟ امت گواہی دیتی ہے کہ وہی قرآن ہے. اجماع امت ایک خود دلیل ہے. تو ایسے مجتہد کی جس کو پوری امت مانتی ہو, اس کی بھی ہر مسئلے میں نہیں,
ان مسائل میں جن میں دلائل دونوں طرف ہوں, صحیح حدیثیں دونوں طرف صحیح حدیثیں. ایک مجتہد ایک مطلب لیتا ہے, دوسرا مجتہد دوسرا مطلب لیتا ہے, یا حدیث تو نہیں ہے لیکن اگینسٹ میں ایک قرآن کی آیت ہے, حدیث اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. ایک مجتہد قرآن کو فالو کر رہا ہے, دوسرا مجتہد حدیث کو فالو کر رہا ہے. یا ایک مجتہد حدیث کو چھوڑ رہا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ چھوڑ نہیں رہا, بلکہ وہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کر رہا ہے جو آپ کا نہیں ہے. جیسے حج تمتع کے بارے میں عبداللہ بن عمر نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے باپ کی مانوں یا نبی کی مانوں, میں نبی نے حج تمتع کیا ہے تو میں بھی کروں گا. تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر, عمر اور عثمان نے حدیث نہیں چھوڑی, بلکہ انہوں نے حج تمتع والی حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا کہ اس سے اب حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی. تو بعض یہ ہم بھی کہتے ہیں, تو مفہوم وہ بیان کیا انہوں نے. عبداللہ بن عمر نے حدیث کے ظاہر کو لیا, انہوں نے حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا, انہوں نے کہا اس کا دوسرا مفہوم ہے. تو آپ ایک عامی آدمی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دلائل دونوں طرف ہیں, یا تو آپ اتنے بڑے مجتہد بنیں کہ آپ میں خود یہ صلاحیت ہو کہ ان فروعی مسائل میں آپ اپنی رائے قائم کر سکیں. اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو اب عامی کو یا تو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جب چاہے جس عالم کی بات کو فالو کرے. اس میں جو فساد ہے میں نے آپ کو بتا دیا. لوگ ایک طلاق بائن کے مسئلے میں امام شافعی کی رائے کو فالو کریں گے, ان کے یہاں بائن نہیں ہوتی, رجی ہوتی ہے. اور جب عورت چاہے گی کہ میری شوہر سے جان چھوٹ جائے تو وہ ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرے گی. دلائل حالانکہ دونوں طرف ہیں. تو ایسے موقع پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو خواہشات سے بچانے کے لیے اسلم راستہ یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے, چاہے وہ آپ کی رائے کے خلاف ہو یا آپ کی رائے کے اگینسٹ ہو. کن مسائل میں؟ ان مسائل میں جن میں دلائل دونوں طرف ہیں اور مجتہدین میں دونوں طرف کے دلائل کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے, کیونکہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر صلاحیت ہو تو پھر تو گلی ختم ہو گئی نا. تو جس میں صلاحیت ہے وہ نہ کرے, ہم اس کو کب کہہ رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں قرآن و سنت کا اتنا بڑا عالم بن گیا ہوں کہ جن مسائل میں مجتہدین فیصلہ نہیں کر سکے, مجتہدین کی ایک رائے نہیں ہو سکی, میں اس میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے تو وہ نہ کرے. لیکن ایک عامی آدمی جو یہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا, وہ اعتراف کرتا ہے بھائی میرے پاس علم نہیں ہے, تو اس کو کیا بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ جس مسلک کی جب چاہے وہ کرے؟ تو اس کا تو خواہشات کا دروازہ کھلے گا نا. تو بہتر نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اور یہ بات صحابہ سے بھی ثابت ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مصحف عثمانی سے پہلے بہت سارے مصحف تھے, لیکن اس میں خطرہ اس بات کا, حالانکہ وہ نبی کے دور کے مصحف تھے, لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ امت اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی. تو اس لیے حضرت عثمان نے کیا ان چاروں کو ختم کر کے, اس سارے جو درجنوں مصاحف تھے ان کو ختم کر کے ایک مصحف پہ جمع کیا. یہ ایک انتظامی چیز تھی امت کو فتنے سے بچانے کے لیے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا, جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے, تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے, انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں, فرقواریت اس سے پھیلے گی. اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت پہ ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے. تو میری رائے یہ ہے کہ امت کو ٹوٹنے سے, اختلاف و انتشار سے اور خواہشات سے بچانے کے لیے میرے پاس یہ پیکیج ہے اور اس سے بہتر پیکیج نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا پیکیج ہے, جو آپ کا پیکیج کیا ہے, آپ کا پیکیج یہ ہے کہ نہیں, ہمارا پیکیج بھی آپ تسلی سے سنیں گے نا. تو آپ کا پیکیج یہ ہے کہ نہیں بھائی, لوگ خود فیصلہ کریں کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حدیث ضعیف ہے. جو حدیث ان کو صحیح لگتی ہے اس پر چلیں, اس میں ان کو مجتہدین کی رائے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہے, میرا خیال یہ کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے. اب یہ کہ ان میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے, اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے, اس کا مشاہدے سے تعلق ہے. میں کہتا ہوں جن میں صلاحیت ہے وہ ان کو میرے سامنے بٹھائیں تو میں ثابت کروں گا کہ نہیں ہے صلاحیت. آپ کہتے ہیں ان میں صلاحیت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ کیا عوام میں یہ صلاحیت ہے کہ فروعی اختلافی مسائل کو وہ خود سے حل کر سکتی ہے؟ تو یہ صلاحیت پر قرآن و سنت سے دلیل نہیں, اس پر مشاہدے سے دلیل مانگی جائے گی. کہ مشاہدہ یہ ہے کہ عام آج کے دور میں 15ویں صدی میں عوام جاہل ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ فتنے پیدا ہوں گے جو یوٹیوب پہ پیدا ہو چکے ہیں, اور ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو الو بنائے گا وہ. تو اس سے بہتر ہے, احون یہ ہے کہ بجائے خود فنٹر بننے کے, جو مجتہدین پہلے سے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی ایک کی اتباع کی جائے اور دوسروں پر انگلی نہ اٹھائی جائے. یہ اس سے محبتیں بھی رہیں گی, جیسے کہ صدیوں سے ایسا ہوتا ہے. حنفی بھی ہیں, شافی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں, حنبلی بھی ہیں. آج تک میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے پھڈے ہوئے ہوں. اگر کبھی تاریخ میں 2-4 لڑائیاں ہوئی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی نہیں ہوتی. تو یہ ایک اسلم طریقہ ہے. لیکن جب سے آپ امت کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو لیبل ہر شخص قرآن و سنت کا لگائے گا, مگر نتیجہ وہ نکلے گا جو آج نکل رہا ہے. جزاک اللہ. دیکھیے بات پھر لمبی ہو جاتی ہے, کافی کچھ باتیں درمیان میں آ گئیں, ہر ایک بات کا تو جواب ممکن نہیں ہے. جو مفتی صاحب نے پیکیج پیش کیا تو یہ مفتی صاحب کا پیکیج تھا. میں آپ کو ایک پیکیج پیش کر دیتا ہوں
کہ آپ دیکھیں عقیدے کے مسئلے پر آپ اس پر لازم کرتے ہیں کہ وہ عقیدے کی گمراہی جو ہے نا، دیکھیں اجتہادی مسائل ہے، مثال کے طور پر آپ اجتہادی مسائل ہیں، حنفیوں کے ہاں مختلف ہے، اب ہمارا بھی کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوگا ایک آدھ مسئلے کے علاوہ، ٹوٹل ایک آدھ مسئلے کے علاوہ باقی تمام مسائل میں ہم جن مسائل پہ عمل کر رہے ہیں، شوافع، حنابلہ، مالکی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بسا اوقات تینوں ساتھ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر شوافع اور حنابلہ کا بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے. آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ کو تو پتہ ہے، عوام کو اتنا پتہ نہیں ہوگا. تو حضرت ایک منٹ میری بات مکمل. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقائد میں گمراہی کے زیادہ چانسز ہے، اور عقائد کی گمراہی سے انسان مشرک بھی ہو سکتا ہے، عقائد کی گمراہی سے انسان کافر بھی ہو سکتا ہے. اجتہادی نوعیت کے مسائل کی غلطی سے آپ اس کو کافر مشرک بہرحال نہیں کہیں گے، زیادہ زیادہ کہیں گے خواہشات نفسانیہ پر عمل کر لیا، زیادہ زیادہ یہ کہیں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا، وہ مشرک. مثال بھی دیتا ہوں، اگر کوئی قبر پرست بن جائے، غیر اللہ کو پکارنے والا بن جائے، تقلید سے آپ نے اس کو آزاد رکھا ہوا ہے کہ وہاں اس پر تقلید کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس پر دلائل سیکھنا واجب ہے، اور اس نے کسی طرح ٹوٹے پھوٹے دلائل سیکھ لیے، پکوڑے والے نے اور تیل والے نے اور موچی نے ٹوٹے پھوٹے دلائل سیکھ کر اس نے قبروں سے غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی، قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو آپ نے اس پر واجب کیا ہوا ہے کہ جی وہ عقیدہ خود سیکھے، اس تقلید جائز نہیں ہے، حرام ہے اس پر. دلیل اس کی یہی آپ نے دی قرآن و سنت سے، ٹھیک ہے. تو فروع میں وہ جو ہے نا اگر کرے گا تو یہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، فنٹر بنے گا. تو یہ ہم کہتے ہیں فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا. اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دونوں گمراہی سے بچنے کے لیے کافی ہیں. المستدرک للحاکم کی یہ حدیث ہے، امام حاکم و امام ذہبی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے معاملہ. اب دیکھیں جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے، اللہ کی قسم ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں جس طرح کہ ہم دیگر مجتہدین کا احترام کرتے ہیں. ہم ہمارے علماء کرام اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں کہ کسی بھی امام کے شان میں کوئی بکواس کی جائے یا ایسی بات کی جائے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کی تقلید واجب نہیں ہے. جب عقائد میں آپ ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ ہاں تقلید واجب نہیں ہے، حلال و حرام کے مسائل میں متفق ہیں، اجتہادی نوعیت کے مسائل میں حضرت نہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں نہ ہم آپ کو، اور ہمارے درمیان الحمدللہ کفر و ایمان والے مسائل میں اختلاف ہے نہیں. خاص طور پر مفتی طارق مسعود صاحب کو جہاں تک میں نے سنا ہے، عقائد کے معاملات میں بھی، کئی معاملات میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو عام علماء کے موقف سے، مثلا استواء علی العرش کا مسئلہ لے لیجئے، اور بھی میں نے سنا ہے، آپ کو کافی تمیز سے سنا ہے، بغض سے نہیں سنا، اور میں بغض سے سنتا بھی نہیں ہوں. ہماری محفل بہت اچھی ہوئی الحمدللہ، آوازیں بعض اوقات بلند ہوئی ہیں، میری بھی مفتی صاحب کی بھی، اور ایسی مجلسوں میں ایسا ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی نامناسب بات نہ ان کے منہ سے میرے لیے نکلی، نہ میرے منہ سے ان کے لیے نکلی انشاءاللہ، اور آئندہ بھی نہیں نکلے گی. جیسے انہوں نے کہا کہ میں احترام کرتا ہوں، میرے لیے بھی قابل احترام ہے، میرے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. فہم کا اختلاف ہوتا ہے بے شک. ایک حدیث ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی حدیث کا مفہوم غلط لیا، اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے ایک مفہوم لیا، غلط نہیں، انہوں نے اگر ایک مفہوم لیا تو وہ مفہوم انہوں نے جان بوجھ کر غلط لیا. استغفر اللہ، یہ تو دل پر حملہ کرنے والی بات ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن خطا کا امکان آپ بھی مانتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یار ہمارے سمجھ میں یہ واضح حدیث آ رہی ہے، ہم اس کو لے رہے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا.